اور اس لیے پاکستان کو سرزمین بے آئین بننے سے روکنے کے لیے سپریم کورٹ کو اپنا جو ہے فیصلے کرنا پڑیں گے اور بنیادی حقوق عوام کے جو ہے ان کو مسلم کرنا پڑے گا۔ کارسپونڈنٹ کے جو وفاقی وزیر ہیں ان کے وکیل صاحب بھی آخر میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ 3 جج صاحبان پر اعتراض ہے۔ تو اب ایک طرف تو وفاق کہہ رہی ہے، اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے کہ فل کورٹ بیٹھیں، دوسری طرف 3 جج صاحبان تو ویسے چلے گئے، ان کو مجبور نہیں کر سکتے، 3 پر ایک وفاقی وزیر کا جو ہے وکیل کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ 3 جج یہ بھی چلے جائیں۔ تو مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ ہم کیا تصور کریں کہ خود وفاق کے اپنے اندر جو ہے ان کے اندر کوئی ہم آہنگی نہیں ہے۔ آج چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے سماعت شروع کی اور آج ہمارے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جو پٹیشن تھی اس کے صدر جناب بیرسٹر عابد زبیری صاحب نے جو ہے آج کا دن بحث کی اور اپنے دلائل اور استدلال بیان کر کے آج انہوں نے مکمل کر لیے۔ ان کا موقف بھی ہماری ہمنوائی میں ہی تھا کہ سویلینز کو فوجی عدالتیں آرمی ایکٹ 1952 کے تحت جو ہے وہ سماعت کرنے کی جو ہے آئینی طور پر ان کی نہیں کر سکتی سماعت ان کے مقدمات کو، اور آرمی ایکٹ کی چونکہ اگر نوعیت اور حیت کو دیکھیں تو وہ بھی آرمی کے اپنے پرسنل کے ڈسپلن اور ان کے معاملات جو ہیں وہی سن سکتے ہیں۔ اسی لیے جو پہلے جتنے بھی اس معاملے میں فیصلہ جات ہو چکے ہیں وہ 1975 سے لے کر 1999 شیخ لیاقت حسین کے کیس سے لے کے اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کا کیس 2015 سپریم کورٹ، ان ساروں کا انہوں نے اقتباسات سے جو ہے یہ بات باور کروائی اور انہوں نے ثابت کی کہ سویلینز کو فوجی عدالت کے تحت نہیں سماعت کیا جا سکتا، اور انہوں نے اپنی اختتام بھی اسی بارے میں کی کہ آرٹیکل 8 میں یہ قانون جو آرمی ایکٹ کا 2D ہے یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہونے کے ناطہ سے اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے، جو ہماری ایک معروضات میں سے ایک جو گزارش تھی۔ تو انہوں نے اس کی تائید کرتے ہوئے اپنا اختتام اسی بات پر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل نہ صرف 4 کے متصادم ہے، آرٹیکل 9 کے، آرٹیکل 10A کے، آرٹیکل 14 کے، آرٹیکل 175 کے، آرٹیکل 202 کے، یہ تمام شکیں جو ہیں آئین کی یہ آرمی ایکٹ کا ٹرائل جو سیکشن 2D آرمی ایکٹ کے تحت ہے اور آفیشیل سیکریسی ایکٹ کو ملا کر جو ہے یہ اس میں سویلینز کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ آئین کے متصادم ہوتے ہوئے ان عوامل کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو جو ہے مدعو کی دعوت دی، ان کو خطاب کے لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کے جوابات دینے تھے جو ہم سے شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد باقی جو جتنے بھی سائلان تھے جسٹس جواد خواجہ صاحب کی پٹیشن تھی اس پر بھی جو ہے بحث کی گئی تھی، اور اس کے علاوہ باقی جو پٹیشنز تھیں ان میں بھی جو سیر حاصل بحث ہوئی تھی تو ان کے جوابات کے لیے تو جوابات تو انہوں نے پہلے شروعات کی، لیکن اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ فل کورٹ بٹھائی جائے۔ جو جسٹس آفریدی صاحب کا جو ایک نوٹ تھا اس کو انہوں نے پڑھ کر سنایا اور کہا کہ مناسب یہی ہوگا کہ فل کورٹ بٹھائی جائے۔ تو فل کورٹ ہم نے خود استدعا کی تھی فل کورٹ کی، اور اس پر جو ہے جسٹس میڈم عائشہ ملک صاحبہ کی جانب سے آبزرویشنز آئیں اور جسٹس منیب اختر صاحب کے بھی طرف سے آئیں کہ یہ باتیں جو پہلے آپ نے کیوں نہیں کیا، اب ساری جب بحث ختم ہو گئی ہے سائلان کی پٹیشنرز کی بحث اختتام کے بعد آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے تمام موجود سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو سے مشاورت نہیں کی یا ان کو بینچ کا حصہ نہیں بنایا، جس کی بات میں خود چیف جسٹس صاحب نے بھی وضاحت کی، کیونکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ 7-5 3-2 3-5
یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر ہم خود چاہتے تھے, اور دو وجوہات تھیں. نمبر ایک یہ تھا کہ سارے جج صاحبان کو ہم اکٹھے بٹھائیں, اور ہم نے اس حد تک کامیاب ہوئے کہ سینئر پیونی جج صاحب جو ڈیزگنیٹڈ چیف جسٹس ہیں وہ بھی بینچ کا حصہ بنے, اور دوسرے جو سینئر موسٹ جج تھے سردار طارق مسعود صاحب وہ بھی بینچ میں بیٹھے. ہم نے انتہائی اس میں ایک مسرت کا اظہار کیا کہ چلیں جتنے میسر تھے, آفریدی صاحب تھے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے, یہ سارے جو ہے آگے, اس سے جو ہے ایک خوبصورت بینچ بن گیا, اور بینچ سے جو ہے وہ تمام جو افواہیں تھیں وہ دفن ہو جاتی تھیں کہ یہ سب جج صاحبان مل کر بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں. کسی کی ذاتی تو نہیں تھی, نہ اعتزاز احسن کا کوئی ذاتی نالج تھی, نہ میری کوئی ہے. ہم تو پبلک انٹرسٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے عوام کو ان کی جو بنیادی حقوق ہیں اس کا تحفظ ہی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ایکسپوز نہ کیا جائے فوجی عدالت. اور دوسری بات میری ذاتی جو ایک اور خواہش یہ تھی کہ فوج کو اس چیز سے باہر رکھا جائے تاکہ فوج اس متنازع مسئلے میں نہ پڑے, کیونکہ فوجی عدالتوں کو نہ بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے نہ مقامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے, کیونکہ فوجی عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ جج صاحبان کوئی قانون کی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوتے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو, یہ جج صاحبان جو ہیں یہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی سپروائزری یا اپیلٹ جورسڈکشن کے تابع نہیں ہوتے ہیں. ان میں جو ہے وکیل اوپن ٹرائل نہیں ہوتا, پبلک نہیں دیکھ سکتی, ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہاں رکھا گیا ہے, کہاں ٹرائل کیا گیا ہے. فیصلے نہیں لکھے جاتے ہیں بلکہ صرف ایک لفظ ہوتا ہے گلٹی ناٹ گلٹی, کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے اس میں. اور اسی طرح سمری ایویڈنس بھی پوری ریکارڈ کرنا نہیں ہوتا ہے, اس کی بھی سمری اور جسٹ صرف لکھتے ہیں. تو یہ نفی ہو جاتی ہے جو ہے آرٹیکل 175 کی, یعنی عدالتی نظام ہی سے متصادم ہے یہ جو آئین میں دیا گیا ہے. اور ٹرائکوٹمی آف پاور ہماری جو ہے کہ عدلیہ کو جس طرح سے ہمارے آئین کی خد و خال کو تقسیم کیا جاتا ہے یہ پیرلل ایک جوڈیشل سسٹم کے متصادم ہو جاتا ہے, جس کی یہ اور ڈسپلن جو ہے یہ عدلیہ کے اس میں نہیں آتا ہے بلکہ یہ آرمی کمانڈ انہی کی اپنی کے آتا ہے, اپیل بھی انہی کی اپنی ہے, اور الٹیمیٹ اتھارٹی بھی چیف آف دی آرمی سٹاف ہے. تو اس لیے جب پہلے ہی کور کمانڈر سارے دے چکے اپنا کہ ان امپیچبل ایویڈنس ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے, اور کمانڈر فارمیشن آف کمانڈرز جب پہلے ہی سارے پاکستان کی جو ہے عسکری قیادت وہ مل بیٹھ کر یہ کہہ گئے کہ ناقابل تردید شواہد جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا, تو ظاہر ہے اس کے بعد کیا ایک کرنل یا ایک بریگیڈیئر کیا انصاف دے گا, اور اس کی ہائرارکی میں اپیلٹ اتھارٹی یا آرمی چیف صاحب کیا اس کا دیں گے جب فتویٰ پہلے ہی دے چکے اور انہوں نے یہ کہہ دیا. اور سو اس لیے ہماری نظر میں یہ بھی تھا کہ فوج اس سے مضبوط ہوگی اگر فوج ان معاملات سے باہر رہے گی سویلینز کے. یہ سویلینز کے معاملات جو ہیں عام عدالتیں اس کو ڈیل کریں, اوپن کورٹس ہو, وکیل پیش ہوں, ان کی اپیل جو ہے عدالت کے فیصلے کی ہائی کورٹ میں ہو, ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں ہو. یہاں نہ ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے فوجی عدالت کے خلاف, نہ سپریم کورٹ میں کوئی اپیل ہوتی ہے. سو اس لیے ہمارا موقف بڑا یہی تھا کہ الٹیمیٹ آرمی چیف کو اس میں ہوتی ہے. سو جب یہ باتیں ساری ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ جو ہے افریدی صاحب کے نوٹ کی روشنی میں وہ کہنے لگے, تو باہر کیا پھر چیف صاحب نے اس کو سمیٹا, اور سمیٹتے ہوئے انہوں نے پھر ہماری جو ہے موقف کی جو ہے طرف توجہ مبذول کرائی کہ اعتزاز احسن کے پٹیشن میں لطیف کھوسا نے یہ باتیں کہی ہیں جس میں انہوں نے پٹ ایک قسم کا نوٹس پر دی اٹارنی جنرل واز پٹ آن نوٹس کہ آپ ان چیزوں کا جواب دیں گے اور آپ ان کا جو ہے کریں. اور دوسرا انہوں نے واضح کیا کہ جو جج صاحبان میسر تھے ان ساروں کو بینچ میں بٹھایا گیا. اگر باوجود دو جج صاحبان پہلے دن جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو منقطع کر لیا اس بینچ سے, اور تیسرے جج صاحب کا جو اس لیے ان پر اعتراض کیا گیا وفاق کی جانب سے کہ یہ جواد خواجہ صاحب کے رشتہ دار ہیں اس لیے یہ بینچ میں نہ بیٹھیں, حالانکہ 2 دن پہلے انہوں نے خود
انہوں نے خود جو ہے عدالت اوپن میں کہا کہ دیکھیے یہ جواد خواجہ صاحب کا یہ کوئی ذاتی پٹیشن نہیں ہے، ان کی ذاتی کوئی پراپرٹی یا کوئی منفعت کے لیے نہیں ہے، انہوں نے مفاد عامہ کی ایک پٹیشن کی ہے، اور میری رشتہ داری اگر کسی کو اعتراض ہے تو آج اعتراض کرے۔ تو اس وقت اٹارنی جنرل نے اور تمام سرکاری وکلاء کی ٹیم نے سبھی نے کہا کہ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بینچ کا حصہ رہیں۔ اور ہماری بھی خواہش یہی تھی، کیونکہ وہ بہترین جج ہیں، ویسے تو سبھی بہترین جج ہیں سپریم کورٹ کے جتنے جج صاحبان ہیں، لیکن جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کی جو ہے ظاہر ہے کہ اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے۔ مگر باہر کے وہ ایک باغیرت جج تھے، انہوں نے جو ہے سمجھا کہ اگر مجھ پہ اعتراض ہو گیا ہے تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ریکیوز کیا، بینچ سے چلے گئے۔ اب یہ آج جو کچھ اٹارنی جنرل نے کہا، اس سے ایک بات تو بڑی ثابت ہو گئی، واضح ہو گئی، حکومت نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ اس میں کسی کو کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج حکومت نے اپنی شکست، اپنے اس کیس کی کمزوری، اپنے اس کیس کی جو ہے بالکل ایک جواب نہ دے سکنے کا آج انہوں نے واضح طور پر یہ اعتراض کر کے یہ ثابت کر دیا ہے۔ اور اسی لیے چیف صاحب نے کہا اگر آپ کو وقت لینے کے لیے ہے تو باہر کے انہوں نے کہا کہ میرے جج صاحبان جو برادر جج صاحبان ہیں ان کی بھی مجھے یہی احساسات فیل ہو رہے ہیں کہ فل کورٹ کا ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ 3 جج تو ویسے اس میں سے چلے گئے۔ جسٹس اظہر من اللہ صاحب حج پہ باہر گئے ہوئے ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں، باقی جج صاحبان چھٹی پر ہیں اور چھٹیاں ہیں آج کل، جتنے جج صاحبان میسر تھے وہ سارے بینچ میں موجود ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا فی الحال باہر کا کل کے لیے رکھا ہے، اور انہوں نے کہا کل آپ جو ہے تمام امور پر بحث کیجئے گا، اور پھر ایک اور جو ماشاءاللہ رسپونڈنٹ کے جو وفاقی وزیر ہیں ان کے وکیل صاحب بھی اخیر میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ 3 جج صاحبان پر اعتراض ہے۔ تو اب ایک طرف تو وفاق کہہ رہی ہے، اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے کہ فل کورٹ بیٹھیں، دوسری طرف 3 جج صاحبان تو ویسے چلے گئے، ان کو مجبور نہیں کر سکتے، 3 پر ایک وفاقی وزیر کا جو ہے وکیل کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ 3 جج یہ بھی چلے جائیں۔ تو مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ ہم کیا تصور کریں کہ خود وفاق کے اپنے اندر جو ہے ان کے اندر کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، اور ہیلے بہانے سے سوائے اس کے کہ طوالت کر رہے ہیں، اور ان کا کوئی مجھے تو مطمع نظر سمجھ نہیں آیا ہے۔ اس لیے کل آپ کے لیے ایک اس کو تسلسل ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ اس ہفتے کے اندر سپریم کورٹ اس کو مکمل کر کے اور فیصلہ دے دے گی، اور ہماری یہی خواہش ہوگی کہ فیصلہ اس میں دیا جائے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ سویلینز کو فوجی عدالتیں سن سکتی ہیں یا نہیں، تاکہ ان 102 ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، اور ہماری اطلاع کے مطابق ہمیں خود کنٹیکٹ کیا گیا ہے، بہت سارے ایسے بیچارے والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں یا عزیز و اقارب ہیں جو اس کرب اور اذیت میں مبتلا ہیں کہ کیا ان کا جو بچہ یا ان کی جو بچی ہے وہ کیا ان کے تحویل میں ہے یا نہیں ہے، اور اس کا کیا بن رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے اور کہاں رکھا ہے اور کس حالت میں ہے۔ وہ تمام انسانی حقوق کی پامالی جو ہے ابھی تک ہمارے نظر میں بالکل ہو رہی ہے، اور اس لیے پاکستان کو سرزمین بے آئین بننے سے روکنے کے لیے سپریم کورٹ کو اپنا جو ہے فیصلے کرنا پڑیں گے، اور بنیادی حقوق عوام کے جو ہے ان کو مسلم کرنا پڑے گا۔ کھوسہ صاحب، آپ دونوں ماشاءاللہ طویل عرصہ اقتدار میں بھی رہے ہیں، اور 70 سال پرانا قانون ہے آرمی ایکٹ کا، عمران خان کے دور میں 25-26 لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ملی، اس وقت آپ دونوں خاموش کیوں رہے اس قانون کے؟ آپ کی بہت ماشاءاللہ، آپ کو جب اٹھا کے لے گئے تھے تو میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پیش ہوا تھا، آپ کی نالش لے کر گیا تھا، اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہم خاموش رہے، ہم کبھی خاموش نہیں رہے۔ آپ نے کبھی چیلنج نہیں کیا عمران خان کے دور میں؟ دیکھیں ایک دفعہ نہیں، یہ تینوں جو ججمنٹس ہیں وہ تینوں دفعہ چیلنج کیا گیا۔ محترم عمران خان صاحب کے یعنی بھٹو صاحب کے وقت کو بھی چیلنج کیا گیا تھا، درویش آربی کا کیس ہے، وکیل نے چیلنج کیا تھا، وہ بھی سیٹسفائڈ۔ سن لو نا، سن لو، ساری سن لو۔ فل ٹینک بنتا ہے نہیں بنتا، اسے 2 لوگ وہ بتا دیں کہ ان لوگوں کے والدین کیا کریں گے، وہ آپ ایک کریں گے کہ فل ٹینک بنے پھر ہمارے بچے یہاں ہوں گے یا کیا ہوگا؟
نہیں نہیں انشاءاللہ آپ مطمئن رہیے گا. آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ممکن نہیں ہے فل بینچ کا بننا, اور ویسے بھی جب اتنا پارٹ ہیڈ ہو چکا کہ سارے دلائل ختم ہو چکے ساحل کی جانب سے, تو یہ ایک اور تماشا ہوگا کہ اگر فل بینچ بنتا ہے تو اثر نو پھر فیصلہ ہوگا. تو یہ نیت وفاق کی نظر آ گئی کہ وہ صرف اس کو طوالت دینا چاہتے ہیں اور اس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں.